آج سب خداوند یہاں پر موجود ہے, آمین. اور وہ ہم میں سے ہر ایک سے بات کر رہا ہے, آمین. ڈاکٹر صاحب نے بڑی ہی زبردست بنیاد میرے لیے رکھی ہے کہ خدا کا بہت بڑا انٹرسٹ خاندان کے اندر ہے. میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ شیطان کو ہم سے مسئلہ کیا ہے. شیطان کو ہم سے مسئلہ ہے کیا؟ کیا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھوکے رہیں؟ اور اگر بھوکے رہیں تو کیوں بھوکے رہیں؟ اگر یہ مقروض رہیں, قرضے کے نیچے رہیں تو رہیں لیکن کیوں رہیں؟ اگر یہ غربت کے شکار رہیں تو ٹھیک ہے, لیکن کیوں غربت کے شکار رہیں؟ اگر یہ جبری تبدیلی مذہب کے شکار ہوں تو کیوں ہوں, اس کا سبب کیا ہے؟ یا ایمانداروں کے ساتھ ہی پوری دنیا کے اندر اظہار ثانیوں پر اظہار ثانیاں کیوں ڈھائی جاتی ہیں؟ مجھے اس کا جواب لوکا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل میں سے ملا. لوکا کی انجیل اور اس کے 22ویں باب کی 31ویں آیت کے اندر, جہاں پر شمعون یسوع مسیح کے پاس آتا ہے خوشی خوشی, اور تھوڑی ہی دیر پہلے شاگردوں کے اندر بحث چل رہی تھی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے, ہم میں سے بڑا کون ہے. اور یہاں پر شمعون کا 31ویں آیت کے اندر سوال تھا, اور اس کے جواب کے اندر مسیح سے کہتے ہیں, شمعون شمعون دیکھ, شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تھا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے, لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے, تاکہ تیرا, سارے بولیں گے بھائی, تیرا ایمان جاتا نہ رہے, ایمان جاتا نہ رہے. آج آپ ٹی وی اٹھا لیں, اخبار اٹھا لیں, لوگ اٹھا لیں, معاشرہ اٹھا لیں, آپ کو کئی سارے فلسفے ملیں گے کہ پیسوں کی جنگ ہو رہی ہے, طاقت کی جنگ ہو رہی ہے, معاشرتی جنگ چھڑی ہوئی ہے. لیکن یہ ساری جنگوں کا پردہ ابلیس نے ہمارے دماغ پر ڈالا ہوا ہے, کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم سمجھ جائیں اس ایک حقیقی جنگ کو جو دراصل چھڑی ہوئی ہے, اور صرف عیسیٰ نگری میں نہیں, کراچی میں نہیں, پوری دنیا میں چھڑی ہوئی ہے, اور وہ ایمان کی جنگ ہے. وہ کون سی جنگ ہے؟ ایمان کی جنگ ہے. ابلیس کا مسئلہ ایمان, یسوع کا مسئلہ ہمارے ساتھ ایمان ہی ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے. آج ابھی ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا اس ایک کیس کے بارے میں جو ان دنوں میں بڑا مشہوری کے اندر ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ دوسری اقوام کو کیا مسئلہ ہے, مسئلہ ایمان کا ہے. یہ وہ ایمان نہیں ہے کہ ایمان نال آؤ تے بیمار شفا پالے, یہ وہ والا ایمان نہیں ہے. یہ وہ والا ایمان بھی نہیں ہے کہ دعا کریں گے چھپڑ پھٹے گا, لاکھ روپیہ آسمان سے گرے گا. یہ وہ والا ایمان نہیں ہے. یسوع جس ایمان کی بات کر رہا ہے وہ ہمارے بدنی شفا سے بڑا ایمان ہے. یسوع جس ایمان کے بارے میں بات کر رہا ہے یہ ہمارے روپے سے بڑا ایمان ہے. یسوع جس ایمان کی بات کر رہا ہے وہ آپ کی نوکری سے بڑا ایمان ہے. یسوع جس ایمان کی بات کر رہا ہے وہ آپ کی یاریوں اور دوستیوں سے بھی بڑا ایمان ہے. یسوع کہتا ہے یہ وہ ایمان ہے جو تجھ شمعون کا مجھ مسیح پر ہے, جو تجھ شمعون کا مجھ مسیح پر ہے. لوگ آپ کے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. لوگ آپ کا ایمان آپ سے چھین لینے کے لیے, میں سے یوں کہتا ہوں, لوگ آپ کا مسیح آپ سے چھین لینے کے لیے کسی بھی حد پر جانے کے لیے تیار ہے. ابلیس مسیح کی ذات خاندانوں میں سے نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. میرا سوال آج کلیسیا سے یہ ہے کہ اگر ابلیس کسی بھی حد تک آپ کا ایمان چرانے کے لیے جانے کے لیے تیار ہے
تو ہم اپنا ایمان بچانے کے لیے کتنے تیار ہیں؟ ہم اپنا ایمان محفوظ کرنے کے لیے کتنے تیار ہیں؟ شمعون کے اندر ایکسائٹمنٹ تھی، بدروہیں ہمارے تابعہ ہو گئی ہیں، چرچ بڑا ترقی کر رہا ہے، لوگ شفائیں پا رہے ہیں، کینسر کے پیشنٹ ٹھیک ہو رہے ہیں، مفلوج شفا پا رہے ہیں، کوڑی صاف ہو رہے ہیں۔ یسوع نے کہا سن بھائی، اتنا راضی نہ ہو، شیطان تیرے ایمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہ وہ ایمان نہیں ہے جو بیماروں کو ٹھیک کرتا ہے، یہ وہ ایمان ہے جو واحد خدا کی ذات پر ایمانداروں کا ہوتا ہے۔ ایمانداروں کا واحد واحد واحد، سن لے، ایمانداروں کا واحد واحد اکلوتے زندہ ازلی ابدی خدا پر ہوتا ہے۔ اور ابلیس اسی ایمان کو آپ سے، آپ کے بچوں سے، آپ کے بیٹوں سے، آپ کی بیٹیوں سے چرا لینا چاہتا ہے۔ یسوع نے کہا میرا مسئلہ تیرے ساتھ بدروہوں کی آزادی نہیں ہے، میرا مسئلہ تمہارے ساتھ کوڑیوں کی شفا نہیں ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، تیرا ایمان جاتا۔ رہی بات بالخصوص یہاں پر بھی بہنوں کا ایک بڑا ہجوم جمع ہے۔ دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب، بہنوں سے بالخصوص مخاطب ہوں، سنیے بھائیوں سے بھی لیکن بہنوں سے بالخصوص، کیونکہ عورتیں سلطنتیں تعمیر کرتی ہیں۔ سنیں اے بھائی جڑے کہندے نے نا عورت پیر دی جتی، انہاں لئی بھی گل ہے۔ عورتیں خاندان اور نسلیں تعمیر کرتی ہیں، لیکن عورتوں کی وجہ سے سلطنتیں گرتی بھی ہیں، عورتوں کی وجہ سے سلطنتیں گرتی بھی ہیں۔ اور جب پالوس رسول اپنے شاگرد سے مخاطب ہیں، شاگرد کے ایمان کے تعلق سے بات کرتے ہیں، تو اس کے باپ کے ایمان کو ریفر نہیں کرتے کہ اس کے باپ میں بڑا ایمان تھا، یا اس کے چاچوں میں بڑا ایمان تھا، یا اس کے دادا میں بڑا ایمان تھا، یا اس کے نانا میں بڑا ایمان تھا۔ آئیے پڑھیے کیا لکھا ہے، بڑے دھیان سے پڑھیے گا۔ 5ویں آیت، دوسرا تیموتھیوس پہلا باب 5ویں آیت۔ خداوند کے مقدس کلام میں یوں مرقوم ہے، اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئز اور پہلے تیری کس میں تھا؟ نانی میں، کس میں تھا؟ نانی میں، اور نانیوں بولو کس میں تھا؟ آگے، اور تیری ماں لوئز اور تیری ماں یونکے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ اب بات بیٹے سے ہو رہی ہے، بیٹی سے نہیں ہو رہی۔ مخاطب کس سے ہے؟ بیٹے سے ہے، لڑکے سے ہے، لیکن لڑکے کو اس کے دادا کا اور ابا جی کا ایمان یاد نہیں دلایا جا رہا۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ ماں سن لو، نانیوں سن لو، دادیوں سن لو۔ وہ کہہ رہا ہے تمہاری نسلوں کی محافظت کی ذمہ داری اور چابی بھی تمہارے ہی ہاتھ میں ہے، کہ جو ایمان میں نے تیری نانی میں، کہتا ہے جو ایمان تیری اور پھر تیری ماں میں تھا، وہی ایمان میں تیرے اندر بھی دیکھ رہا ہوں۔ وہی ایمان، بیٹیوں محفوظ ہو جاؤ، ماں محفوظ ہو جاؤ، نانیوں دادیوں محفوظ ہو جاؤ۔ یہ نسلوں کی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ہے، نسلوں کی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ہے، کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ لوگ تیرے پیچھے پڑے ہوئے تیرا ایمان چرانے کے لیے، ابلیس تیرا ایمان چرانے کے لیے، بدروہیں تیرا ایمان چرانے کے لیے۔ خاندان میں سے ابلیس جو سب سے اہم چیز چرانا چاہتا ہے وہ آپ کا ایمان ہی ہے، وہ آپ کا کیا ہے؟ ایمان۔ اور جس دن کسی بندے کا ایمان ختم، وہ بھی ختم۔ آئیے صرف ایک آیت میں چاہتا ہوں پڑھیں گے اور اس کے بعد میں اختتام کروں گا۔
یہ پڑھ اس لیے رہا ہوں تاکہ دل میں وہم نہ رہ جائے. پہلا سلاطین پرانے عہد نامہ یا عہد عتیق میں سے پہلا سلاطین. یہاں پر سلیمان بادشاہ کے بارے میں ذکر ہے. کس کے بارے میں؟ سلیمان بادشاہ کے بارے میں. مسئلہ کس چیز کا؟ میں نے بتایا کہ مسئلہ کس چیز کا ہے؟ مسئلہ کس چیز کا ہے؟ پرانے عہد میں ہو یا نئے عہد میں ہو، مسئلہ ایک ہی ہے، اور وہ مسئلہ ایمان ہے کہ تم زندہ خدا کے علاوہ کسی اور بت کو تو نہیں دیکھنا شروع ہو گئے، کسی اور چنی بابا کو تو نہیں دیکھنا شروع ہو گئے، کسی اور شے کو تو نہیں دیکھنا شروع ہو گئے. مسئلہ ایمان کا ہے. سلیمان کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ پڑھیے. لکھا ہے اور ان قوموں کی تھی، یہ اس کی بیویوں کے بارے میں لکھا ہے. پہلی آیت سے پڑھتے ہیں. اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی، کون سی؟ اجنبی عورتوں سے، یعنی موابی، امونی، ادومی، سیدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا. ان قوموں کی تھی جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کریں گی. وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے جھوٹے اور مردہ معبودوں کی طرف مائل کر دیں گی. مسئلہ ایمان ہی ہے. مسئلہ ایمان ہی ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، ایمانداروں کے اندر آج اتنا بڑا فقدان ہے حقیقی خدا کی عبادت کا. یہ اگر انہیں پتہ چلے نا شفا ملنے لگی ہے تو یہ پج کے جان گے. اگر انہوں پتہ لگ جائے کہ آج شفا ملے گی، معجزے ہوں گے، پجن گے. میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، خدا شفا دیتا ہے، معجزے کرتا ہے. ہم نے اپنی خدمت میں ہر طرح کا معجزہ دیکھا ہے، ہر طرح کا خدا کرتا ہے. لیکن سنو، اگر خدا نہ بھی معجزہ کرے تو بھی میں خداوند ہی کی عبادت کروں گا. آمین. پریز گاڈ. اگر خدا معجزہ نہ، ارے چھڑو، حقیقی گل کر رہے ہیں. اگر خدا مجھے پیسہ نہ دے، بھوکا مرنا بہتر ہے یا بے ایمان مرنا؟ بھوکا مرنا. بھوکا مرنا بہتر ہے یا بے ایمان مرنا؟ اور بولو، اقرار کرو، کتے کسی جھوٹے خدا دے چکر چ نہ پہ جائے ہو. بھوکا مرنا بہتر ہے یا بے ایمان مرنا بہتر ہے؟ بھوکا رہنا. اور یہی جذبہ میری دعا ہے کہ کلیسیا پاکستان کے ہر ایک بیٹے اور ہر ایک بیٹی کے اندر ہو. آمین. ہیلیلویا. کہ خدا شفا دے تو اچھا، نہ دے تو بھی اسی کی عبادت کریں گے. خدا دولت دے تو اچھا، نہ دے تو بھی اسی کی عبادت کریں. خدا زندگی بخش دے تو اچھا، نہ بخشے تو بھی اسی پر نچھاور. ہیلیلویا. ہیلیلویا. سلیمان کی تباہی کا سبب ایک تھا، اور وہ خاندان میں انجان عورتوں کو لانا تھا. اور آج بھی انجان لوگوں سے وابستگی رکھنا تباہی، تفرقے اور جہنم کا سبب بن جاتا ہے. اور مسئلہ صرف ایمان ہے. ایمانداروں، آج اختتام میں صرف یہ للکار آپ کو دینا چاہتا ہوں. للکار ہے، اسے ہلکا مت لیجئے گا. یہ للکار ہے، یہ چیلنج ہے کہ ایماندار سچ مچ ایمانداروں والی زندگی گزاریں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں، اگر ہوں تو خدا آپ کو برکت دے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کام بن گیا تو ٹھیک، نہ بنا تو بھی ہم خدا کے ہی ہیں. ہیلیلویا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، اور آج یسوع کے دل کی آواز کو ذرا سنیے گا. شمعون بھاگتا، یا میں اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھتا ہوں. آپ کا نام کچھ بھی ہے، آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں
اور اپنا نام لے کر دعا کرنی ہے, اپنا نام لے کر دعا کرنی ہے کہ میرے لیے کچھ ہو تو بہتر نہ ہو تو بھی میں دانش خداوند ہی کی عبادت کروں گا. اگر کچھ ہو گیا, بن گیا, سنور گیا تو ٹھیک, نہیں تو بھی میں خداوند ہی کی عبادت کروں گا. اپنی آنکھوں کو بند کرے ساری بہنیں. ایک نوجوان بھائی اس دنیا سے رخصت کر گئے. وہ مسیح نہیں تھے, کچھ سال گزرے, انہوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا, غیر قوم سے تھے لیکن مسیح کو اپنی زندگی دی. He was one of the finest apologists. دفاع ایمان پر کام کرنے والے خدام میں سے دنیا میں ایک بڑا نام تھا ان کا. نوجوان تھے, آئی تھنک جب وہ اس دنیا سے گئے 33-34 سال کی ان کی عمر تھی. میں نام مینشن نہیں کر رہا ابھی کسی وجہ سے. اسے کینسر ہو گیا, کینسر کی بیماری اسے لگ گئی. اور پوری اب جب سے اس نے مسیح کو اپنی زندگی دی تھی, مسیح کے کلام کا دفاع کرتا تھا. بڑے بڑے مجمعوں میں جا کر یسوع کی منادی کرتا تھا, یسوع کے بارے میں بتاتا تھا. مردوں کو زندہ کرنے والا یسوع, کوڑیوں کو صاف کرنے والا یسوع, لوگوں کو دھن دینے والا یسوع, یسوع 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 کرتا تھا. آخر میں اس کو کینسر ہو گیا. تو ایک دن ہماری طرح کا ٹی وی والا اس کے پاس انٹرویو کرنے کے لیے آیا. آ کر کہتا ہے اب یہ شخص ہسپتال میں ہے, مرگ کے بستر پر پڑا ہوا ہے, آخری سانسیں لے رہا ہے, اور ایسے موقع پر اسے سوال کیا جا رہا ہے. اس سے کہا پوچھنے والے نے کہ بھائی تو بتا کہ جس یسوع جس کا دفاع تو اپنی عمر بھر کرتا رہا, جس کے بارے میں تو منادی کرتا رہا, وہ تو تجھے کینسر سے ٹھیک نہیں کر پایا اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تم مرنے والا ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو, اور یہ پیدائشی مسیح نہیں تھا, یہ مسیح گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا, اس نے مسیح کو قبول کیا تھا, دفاع ایمان پر کام کرتا تھا. کینسر ہو گیا, مرنے والا ہے. پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ بتا کیا اب بھی تو یسوع پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے تیرا کینسر ٹھیک نہیں کیا, بڑے بڑے خادم آئے ہیں, دعائیں کی, تیرا کینسر ٹھیک نہیں ہوا, کیا تو اب بھی یسوع پر ایمان رکھتا ہے؟ یہ لفظ اس کی زندگی کے آخری لفظوں میں سے ہیں. میرے دل کو کروڑوں ٹکڑوں میں توڑ دیتے ہیں جب میں اس بات کو دل سے سنتا ہوں. اسے کہا اگر وہ مجھے میرے کینسر سے ٹھیک کر دے تو ٹھیک, ورنہ اس سے بڑی کیا خوش بختی ہوگی کہ میں ہمیشہ کے لیے, سدا کے لیے اس کے ساتھ رہوں گا. جس کی میں منادی کر رہا ہوں, جس کی میں عبادت کر رہا ہوں, اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ میں اسی کے ساتھ جا کر رہوں گا. اگر کر دیا ٹھیک تو ٹھیک, نہیں کیا تو بھی یسوع ہی کی عبادت کروں گا. ہاللیلویا. آؤ ہاتھوں کو بلند کریں اور یسوع کی تعریف کرنا شروع کریں. کہیں یسوع تیرا شکر ہو کہ میں جس معبود کو مانتا ہوں اس کی قبر خالی ہے. میں جس معبود کو مانتا ہوں وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میرا یسوع زندہ ہے, میرا یسوع واحد ہے, میرا یسوع حق ہے, میرا یسوع سچ ہے, میرا یسوع کل ہے, میرا یسوع جو کہتا ہے سو وہ ہے. ہاللیلویا. یسوع ہم تیرے شکر گزار ہیں. آج صبح میری بہنوں کے لیے, میرے بھائیوں کے لیے باپ میں دعا کرتا ہوں, پاک روح تیری قدرت یسوع کے نام میں ان کے اوپر آ ٹھہرے, اور اے باپ ان میں سے ہر ایک تیرے ایمان, مسیحی عقیدے, مسیحی دین میں خوب بڑھتا اور پیوست ہوتا جائے. اے خدا میری بہنوں کو برکت دے, میرے بھائیوں کو, دوستوں کو, بزرگوں کو نام بنام ایک ایک پر پاک روح تیرا سایہ ہو, اور یسوع ان کی ساری عمر, ان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بنا رہے. تیرا شکر ہو. آج صبح ہم سارا جلال تیرے بزرگ نام کو دیتے ہیں. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کے نام میں سب مل کر کہیں گے آمین, آمین.
यस्सु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं।